حمل کے دوران پلاسینٹا یا آنول سے ریلیٹڈ کیا پرابلمز آتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں۔ ناظرین، حمل کے دوران یہ کچھ بنیادی حقائق کا جاننا بہت ضروری ہے۔ جیسے ہی ماں کی یوٹرس کے اندر حمل ٹھہر جاتا ہے تو بیبی کو نشو و نما ایک خاص آرگن کے ذریعے خون کی سپلائی ماں سے بیبی کی طرف جا رہی ہوتی ہے۔ اس آرگن کو پلاسینٹا یا آنول کہتے ہیں۔ پلاسینٹا یا آنول یہ ایک ڈسک یا پلیٹ کی طرح کا آرگن ہے جو کہ ماں کی یوٹرس کے انر سرفیس کے اوپر ایک چسپاں ہے یا اٹیچ ہے۔ اس کے ذریعے امبلائکل کارڈ یا بچے کے ناڑو کے ذریعے اس پلاسینٹا سے خون کا بہاؤ بیبی کی طرف آتا ہے، آکسیجنیٹڈ بلڈ آتا ہے بیبی کو، اور ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ واپس بیبی سے پلاسینٹا کی طرف جاتا ہے۔ یہ بیسک فزیولوجی ہے۔ نارملی پلاسینٹا یا آنول بچے دانی کے اوپر والے حصے میں یعنی کہ یوٹرس کے اپر 1/3 پورشن میں اٹیچ ہوتا ہے۔ یوٹرس کا اپر 1/3 پورشن یہ وہ پورشن ہے باڈی کا جس میں کہ یوٹرس کی باڈی کا وہ پورشن ہے جس سے کہ پلاسینٹا کو سب سے زیادہ رچ بلڈ سپلائی اور خون کی سرکولیشن ماں سے بیبی کی طرف میکسیمم ملتی ہے۔ اگر یہی پلاسینٹا بائی چانس وداؤٹ اینی ریزن انسیڈنٹلی بچے دانی کے لوور پورشن یا بالکل نچلا حصہ لوور 1/3 یا لوور 1/4 پورشن یا بچے دانی کے منہ کے اوپر چپک جائے تو ایسی صورت میں یہ ایک خطرناک یا ہائی رسک پریگننسی ہوتی ہے، جس کو اس کنڈیشن کو ہم پلاسینٹا پریویا کہتے ہیں۔ پلاسینٹا پریویا ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں کہ پلاسینٹا قدرتی طور پہ بائی چانس یوٹرس کی لوور سطح یا بچے دانی کے منہ کے اوپر چپک جاتا ہے۔ ایسی صورت میں بہت ساری پیچیدگیاں پریگننسی میں مدر کے لیے بھی مشکلات پیدا ہوتی ہیں اور بیبی کے لیے بھی۔ مدر کے لیے کمپلیکیشن یا پیچیدگیاں یہ ہیں کہ جیسے جیسے بیبی نے گرو کرنا ہے، یوٹرس کا سائز بڑا ہونا ہے، اس طرح ساتھ ساتھ یوٹرس کھچنے کی وجہ سے پلاسینٹا میں سے بلیڈنگ ہو سکتی ہے۔ پریگننسی کے دوران بلیڈنگ ہونا لو لائنگ پلاسینٹا یا پلاسینٹا پریویا کی وجہ سے یہ ایک میجر کاز ہے حمل کے دوران بلیڈنگ ہونے کا۔ اس کے علاوہ وہ مائیں جن کے پہلے بچوں کی پیدائش سیزیرین آپریشن سے ہو چکی ہے، ایک سیزیرین یا 2 یا اس سے زیادہ، ان کو زیادہ خطرہ ہے کہ ان کا پلاسینٹا نیچے یا بچے دانی کے منہ پہ یا پچھلے سکار والی جگہ پر جا کر چپک سکتا ہے۔ ایسی صورت میں پیدائش سے پہلے بھی اور پیدائش کے دوران بھی بہت زیادہ خون ضائع ہو سکتا ہے۔ خون ضائع ہونے کا جو پرابلم ہے یا جو کمپلیکیشن ہے بلڈ لاس کی، وہ اتنی زیادہ ہو سکتی ہے کہ خدا نخواستہ ماں کے اندر شدید خون کی کمی واقع ہو سکتی ہے۔ مدر کو خون کی بوتلیں لگانی پڑ سکتی ہیں یعنی بلڈ ٹرانسفیوژن، اور خون نہ ہونے کی وجہ سے یا انتہائی پیچیدہ حمل ہونے کی وجہ سے ماں کی جان تک کو خطرہ ہے اور ماں کی جان جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کنڈیشن سے بیبی کو بھی خطرہ ہے۔ بیبی کو یہ خطرہ ہے کہ بلڈ لاس کی وجہ سے یا اور ماں کی صحت نہ ہونے کی وجہ سے یا ماں کے اندر شدید خون کی کمی ہونے کی وجہ سے بچے کی گروتھ متاثر ہو سکتی ہے۔ اگر زیادہ بلیڈنگ ہونے کی وجہ سے ٹائم سے پہلے آپریشن کر کے
یوٹرس نکالنی پڑے یا بیبی کو ڈیلیور کرنا پڑے تو بیبی ایک پری ٹرم یا پری میچیور بیبی ہوتا ہے، اور پھر پری میچیور بیبی کو بہت زیادہ اور مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل ان کو انکیوبیٹر میں رکھنا ہوتا ہے، وہ اپنا ٹیمپریچر مینٹین نہیں کر سکتے، وہ دودھ پراپرلی ہضم نہیں کر پاتے، دودھ نہیں پی سکتے، ان کے لنگز پراپرلی کام نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ان کو سانس کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے، وہ آکسیجن ان کو پوری نہیں ہو پاتی، ان کے برین کی نشو و نما پوری نہیں ہو پاتی، اور بیبی کے بھی شرح اموات پری میچیور بیبیز میں زیادہ ہوتی ہیں۔ مختصر یہ کہ پلاسینٹا پریویا ایک ہائی رسک پریگننسی ہے۔ اس انتہائی ہائی رسک پریگننسی کی ہونے کی وجہ، کچھ وجوہات میں سے ایک وجہ تو پچھلے بچوں کی پیدائش بڑے آپریشن سے ہونا ہے، لیکن اس کے علاوہ یہ ایک جسٹ بائی چانس بھی ہو سکتا ہے کہ پلاسینٹا لوور اینڈ آف یوٹرس پہ اٹیچ ہو گیا ہے۔ یہ ایک ہائی رسک آپریشن ہے۔ اس طرح کی اگر کنڈیشن ہو تو ایک بڑے ہاسپٹل میں ہی اس کا علاج ہونا چاہیے، جہاں پہ کہ سینئر سرجن ڈاکٹر گائناکالوجسٹ اویلیبل ہوں، پوری ٹیم ہو، آئی سی یو یعنی انٹینسیو کیئر یونٹ اویلیبل ہو، جہاں پہ کہ بلڈ بینک ہو، ملٹیپل خون کی بوتلیں لگانے کا انتظام ہو، خون بلڈ بینک ہو جہاں پہ کہ ڈونرز کے ٹیسٹ ہو سکتے ہوں، اور بے ہوشی یعنی اینستھیزیا ٹیم کا بھی سینئر ہونا، تجربہ کار ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ ایک ہائی رسک اور پیچیدہ عمل ہے۔ اس کے دوران آپریشن میں زیادہ چانسز ہیں کہ یوٹرس پوری ریموو کرنی پڑ سکتی ہے، اور آئندہ اگر یوٹرس نہ ہونے کی وجہ سے اس ماں دوبارہ نہ بن سکیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اتنے زیادہ ہائی رسک جو پرابلمز ہیں ان سے بچنے کے لیے اس کی 100% پریونشن تو پاسبل نہیں ہے، لیکن اس میں پریونشن میں کچھ باتیں جو امپورٹنٹ ہیں وہ یہی ہیں کہ کوشش کریں کہ پچھلے بچوں کی پیدائش نارمل ڈیلیوری سے ہو، سیزیرین سیکشن کم ہو تو شاید پلاسینٹا پریویا کا چانس کم ہو۔ اگر پچھلے بچے کی پیدائش نارمل ڈیلیوری ہوئی ہے تو اگلے بچے کی پیدائش میں پلاسینٹا لو لائنگ یا پریویا ہونے کا رسک نسبتاً کم ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کچھ پریونشن یہ ہے کہ مدر انیمک نہ ہو، یعنی کہ ان کے اندر پہلے سے خون کی کمی نہ ہو، ورنہ اگر پلاسینٹا پریویا کی بلیڈنگ بھی اس میں ایڈ ہو جائے تو پھر مریضہ یا پریگننٹ خاتون بہت شدید علالت کا شکار ہو سکتی ہیں۔ میں پلاسینٹا پریویا کے آپریشنز کرنے بہت زیادہ تجربہ رکھتی ہوں، اور ان آپریشنز کو کرنے کا یوٹرس ریموول کے آپریشن سے لے کر ہائی رسک جو خون بہنے کے پرابلمز ہیں پلاسینٹا پریویا سے ریلیٹڈ، ان کے آپریشنز کے لیے شالامار ہاسپٹل میں آپریشن کرتی ہوں، جہاں پر کہ تمام بنیادی اور تمام ہائی اینڈ ہائی رسک آبسٹیٹرکس کے کیئر کے لیے سہولیات موجود ہیں۔ اگر آپ اس بارے میں مزید مشورہ کرنا چاہتے ہیں یا مزید جاننا چاہتے ہیں تو آپ کنسلٹیشن کے لیے تشریف لا سکتی ہیں۔ میں شالامار ہاسپٹل میں آبسٹیٹرکس اینڈ گائنی ڈپارٹمنٹ میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ۔